الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ طلب علم کے آداب میں سے محاضرات کا سلسلہ جو شروع ہوا، اس میں سے پہلا محاضرہ اس عنوان پر تھا کہ شریعت میں جس علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس علم سے کیا مراد ہے، علم کی کتنے قسمیں ہیں، علم کے ارکان کیا ہیں، علم نافع کیا ہے، علم غیر نافع اور علم ضار کیا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی گفتگو رہی۔ دوسری گفتگو اس سلسلے میں ہے کہ علم اور مجلس علم کی قرآن، حدیث اور اسلاف کے نزدیک کس قدر اہمیت اور فضیلت ہے۔ علم اور مجلس علم کی فضیلت قرآن میں، حدیث میں اور اسلاف کی نظر میں۔ قرآن مجید کی نظر میں علم کی فضیلت اگر دیکھی جائے تو پہلی فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کی تکریم اور تعظیم کی وجہ علم ہی بنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کروایا۔ نہ صرف فرشتوں کو بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسان اور جنات پر اللہ نے انسان کو جو فضیلت بخشی ہے وہ علم کی وجہ سے بخشی ہے، اور وہ علم جو اللہ نے انہیں سکھایا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کے تحت کہ ناموں کا علم اللہ نے سکھایا، اس علم کی وجہ سے فرشتوں پر اعزاز بخشا۔ تو انسان کا مسجود الملائکہ ہونا یہ علم کی برکت سے ہے۔ دوسری فضیلت کہ اگر اسے ایسے سمجھا جائے کہ ہم جو بولتے ہیں یا حدیثوں میں آتا ہے کہ جو طلب علم میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے احترام میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں، تو یہ اسی کی ایک شق ہے۔ شق کا مطلب یوں سمجھو، ایک بہت باریک نقطہ جو شاید پہلی بار سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے کی اور اپنی ذات سے کی، اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق فرمائی، تو وہاں پر تکوینی نظام کے تحت اللہ نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کروایا فرشتوں کے ذریعے سے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو دیکھا، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، تو ایک دوسرے کا سجدہ ہو رہا ہے۔ یہ سجدہ تعظیمی ہو رہا ہے، اور سجدے کی بنیاد وجہ علم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا۔ وہی حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، پھر ان سے نسل چلی، پھر ان کی نسل میں بھی علم آیا۔ تو جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی وجہ سے ان کو شرافت اور بزرگی ملی ہے، تو ان کی نسل میں بھی علم منتقل ہوا ہے، تو ان کی نسل کو شرافت اور بزرگی کیسے ملے گی؟ جس علم کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا، وہی علم ان کی اولاد میں بھی ہے، تو پھر ان کی اولاد کو فضیلت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ تو ان کی اولاد کو فضیلت ملنے کا وہی عمل ہو کہ بھئی حضرت فرشتوں نے جیسے حضرت آدم کو سجدہ کیا، اب جو حافظ بن رہا ہے فرشتے اس کو سجدہ کریں، جو عالم بن رہا ہے فرشتے اس کو سجدہ کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے اس کی دوسری شق رکھ دی کہ فرشتے اپنے پر اعزاز میں بچھا دیتے ہیں، تو وہاں سجدہ ہوا، یہاں پر آدم علیہ السلام کی نسل میں وہی فرشتے پر بچھا دیتے ہیں اعزاز میں، تو وہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا دنیا میں، تو اللہ نے اس کی بدلی ہوئی شکل تعظیم اور تکریم کی فرشتوں کے اس عمل کے ذریعے سے کروایا۔ چنانچہ حدیث میں آیا کہ من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سلک اللہ لہ طریقا الی الجنہ، تو جو بندہ حصول علم کے لیے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے کی طرف لے چلتے ہیں۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَدْعُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ، فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں طالب علم کی خوشنودی میں۔ تو یہ اعزاز دراصل وہیں سے چلا آ رہا ہے۔ دنیا میں چونکہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اور فرشتے عام طور سے انسان کو نظر نہیں آتے ہیں، اور سجدہ کرنے کے لیے یہ علم اس کا حقیقی علم بھی نہیں ہے، اور یہ شخص معصیت سے خالی بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس اعزاز پر رکھا کہ فرشتے پر بچھا دیں، تاکہ وہ اعزاز کی بنیاد جہاں سے شروع ہوئی ہے وہ باقی رہے، کیونکہ اس کی وجہ باقی ہے۔ باقی وجہ کیا ہے؟ علم۔ علم باقی ہے تو اعزاز بھی باقی ہے۔ البتہ علم کا نہج بدل گیا کہ وہاں سکھانے والی ذات اللہ کی تھی، براہ راست سکھائی تھی، یہاں سکھانے والے خود ایک انسان دوسرے انسان کو سکھاتے ہیں، تو اس وجہ سے اعزاز نہج بدل گیا، تو پھر تعظیم کا نہج بھی بدل گیا کہ وہاں سجدہ کرایا جاتا تھا، یہاں پر اعزاز میں پر بچھائے جا رہے ہیں۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو گویا کہ فرشتوں کا پر بچھانا اسی عمل سے مربوط ہے کہ وہاں سجدہ کرایا گیا، یہاں پر بچھائے گئے۔ علم کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ بندہ جو علم حاصل کرتا ہے وہ دنیا میں بھی ہلاکت سے محفوظ رہتا ہے اور آخرت میں بھی ہلاکت سے محفوظ رہتا ہے۔
دنیا میں ہلاکت سے محفوظ رہنے کی مثال حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں مذکور ہے کہ ما لی لا اری الہدہد ان کان من الغائبین، کہ ہدہد کو کیا ہوا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ کہاں پر ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ اگر وہ کوئی معقول وجہ نہیں لے کے آئے گا اپنے غائب ہونے کی تو میں اسے سزا دوں گا۔ تو ہدہد جب آیا، اسے سخت دھمکی دی گئی اس کے غائب ہونے کی وجہ سے، تو اس نے آ کر کہا وجئتک من سبأ بنبأ یقین، کہ میں آپ کے پاس قوم سبا کی ایک سچی خبر لے کے آیا ہوں۔ یہ سچی خبر، وہ خبر یعنی علم ہے، وہ ایسا علم تھا، اس ہدہد نے خود کہا کہ بھئی میں ایسی بات لے کے آیا جو آپ تک آپ کو بھی معلوم نہیں ہے۔ تو وہ پرندہ بھی علم کی بنیاد پر دنیا میں سزا سے محفوظ رہا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میں اسے سزا دوں گا، لیکن وہ سزا سے بچا علم کی وجہ سے، وہ علم جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہیں تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ علم کی بنیاد پر بندہ دنیا میں بھی ہلاکت سے اور سزا سے محفوظ رہتا ہے، آخرت میں بھی علم کی بنیاد پر بندہ سزا سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کی مثال قارون کو اللہ نے جو دولت دی تھی، اس دولت کی بنیاد پر فخر اور غرور کی وجہ سے اس نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے ذاتی ہنرمندی سے یہ خزانہ مجھے ملا ہے، یہ فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ تو اس کے اس مال دولت کو دیکھ کر بہت سے لوگ یہ کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہ دولت نصیب ہوتی جو قارون کو ملی ہے، سورہ قصص میں۔ تو وہاں پر وقال الذین اوتوا العلم، جو لوگ علم والے تھے وہ کہنے لگے ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، قارون کا خزانہ دیکھ کر بھی وہ کہنے لگے تمہاری ہلاکت ہو، ناس ہو، اللہ کے یہاں جو ثواب ہے وہ 1000 درجے بہتر ہے اس آدمی کے لیے جو ایمان اور عمل صالح کرے۔ چنانچہ علم والوں نے قارون کے خزانے کو دیکھ کر اس کے جیسے خزانے کی تمنا نہیں کی، بلکہ ایمان اور عمل صالح کی تمنا کی۔ جاہلوں نے اس کے خزانے کی تمنا کی ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا فخسفنا به وبداره الارض والعاقبۃ للمتقین، کہ ہم نے اسے اور اس کے سارے خزانے کو اور گھر کو زمین میں دھسا دیا، اور انجام اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے لیے ہی رکھتے ہیں۔ تو اس میں معلوم ہوا کہ آخرت کے عذاب سے بھی بندہ بچتا ہے علم کی بنیاد پر۔ تیسری وجہ علم کی فضیلت کی علماء نے یہ لکھی ہے، جیسے کہ پہلے بھی آپ نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں آپ علیہ السلام کو علم میں اضافے کے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر کوئی بات ایسی ہو جس کی فضیلت نہیں ہے تو اللہ اس کے مانگنے کا حکم نہیں دیتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کے لیے علم میں اضافے کی دعا کا حکم دینا یہ اس بات کی علامت ہے کہ علم فضیلت والا علم ہے جسے مانگنے کا نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے۔ چوتھی فضیلت علماء نے لکھی ہے کہ علم کا حاصل کرنا بعض اہل علم کے نزدیک جہاد کا درجہ رکھتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مومنوں کے لیے یہ بات شایان شان نہیں ہے، یا مومنوں کو نہیں چاہیے کہ وہ سب کے سب نکل پڑیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، بلکہ ان میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو طلب علم اور تفقہ فی الدین کے لیے نکلے، اور وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور اس قوم کا کام یہ ہوگا، اس جماعت کا، کہ اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں علم سکھائیں اور انہیں دین کی سمجھ پیدا کریں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو لینفروا کافہ، سب کے سب جہاد میں نکلنا مناسب نہیں ہے، ایک جماعت وہ ہونی چاہیے جو صرف اور صرف حصول علم میں لگی رہے۔ تو اس میں گویا کہ جہاد میں جانے کے برابر علم کے حاصل کرنے کے لیے جانے کو قرار دیا۔ چنانچہ اس آیت کے تحت میں ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیثیں نقل کی ہیں کہ ان سے طلب علم کو جہاد کے برابر ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ایک حدیث سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے اور فرماتے ہیں علم کا سیکھنا جہاد سے بھی بہتر ہے، جامع ابن العربی کے حوالے سے۔ اور چنانچہ اسی طرح دیگر ایک واقعہ بھی نقل کیا گیا کہ امام محمد بن سحنون رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے، ایک بچہ ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا، پڑھ رہا تھا۔ ایک دن اس بچے کے والد استاذ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے کام کاج کی ساری ذمہ داری اپنے سر پر لے لی ہے، اس بچے کو میں نے علم کے لیے یکسو رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے،
اب اس کا کام علم حاصل کرنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اسے صرف اور صرف پڑھنے میں لگنا ہے۔ یہ سن کر اس بچے کے استاذ محمد بن سہنون فرمانے لگے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا یہ فیصلہ کہ بچے کو علم کی خاطر یکسو کر دینا اور اس پر روزی روٹی کا معاش کا بوجھ نہ ڈالنا اور ساری کمائی کو اپنے طرف سے کر کے بچے کو فارغ کر دینا، یہ اس قدر ثواب والا عمل ہے کہ اس عمل کا ثواب حج سے، جہاد سے اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے اجر سے بھی بڑا ہوا ہے۔ یہ جو تم نے فیصلہ کیا نا کہ بچہ علم حاصل کرنے میں لگا رہے اور میں اس پر کوئی معاشی بوجھ نہیں ڈالوں گا، معاشی ذمہ داری نہیں ڈالوں گا کہ یہ کام بھی کرنا اور پڑھنا بھی ہے، یہ خدمت بھی کرنا اور یہ پڑھنا بھی ہے، یہ ایک سوئی سے علم کے حصول کے لیے فارغ کرنے کا فیصلہ حج نافلہ اور جہاد جو فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہو اس سے بھی افضل ثواب رکھتا ہے۔ اس واقعے کے تحت میں شیخ عوامہ حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس سے ہر اس باپ اور سرپرست کو سبق لینا چاہیے کہ اللہ نے اگر اسے بیٹا دیا ہو اور اسے طالب علم کا حافظ عالم بنانے کا شوق ہو تو اس بچے کی طرف سے خرچ کا بوجھ خود اٹھانا چاہیے، جتنا بھی ممکن ہو اس کے لیے معاش کی ذمہ داری سے مکتفی کرنا چاہیے، اور اس بچے کی وہ معاش کی ذمہ داریوں اور دنیا کی مشغولیتوں سے فارغ رکھنا ایک باپ کی گویا کی ذمہ داری ہوتی ہے تاکہ وہ اطمینان قلبی کے ساتھ پڑھائی میں یکسوئی سے لگا رہے۔ چنانچہ اس واقعے کی یا اس سبق کی تائید میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں 2 بھائی تھے، ایک آپ علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے پڑھا رہتا تھا اور ایک صحابی وہ تھے جو روزی روٹی کمانے میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن کمانے والے صحابی نے آ کر یہ علم حاصل کرنے والے صحابی بھائی کو طعنہ دینے لگا کہ تم ہمیشہ پڑھے رہتے ہو، یہ حدیث وہ حدیث یاد کرنے میں کمانا کون، گھر کا خرچہ کون چلائے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے ان ڈانٹنے والے صحابی سے فرمایا تمہیں اسے حصول علم کے وجہ سے معاش سے کمزور رہ جانے پر ڈانٹو نہیں، لعلک ترزق بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں جو روزی مل رہی ہے اسی کی برکت سے مل رہی ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حصول علم میں لگے ہوئے شخص کو یکسوئی کے ساتھ لگنے کی ترغیب دی ہے، اور جو ان کے سرپرست ہوں ان کو ترغیب دی ہے کہ وہ اسے یکسوئی سے رکھا کرو۔ بھائی کما رہا ہے، ایک بھائی پڑھ رہا ہے تو دوسرے بھائی کو تم کما کے اس کی خدمت کرو، یہ مستقبل میں قوم کے لیے بہت کام آئے گا۔ باپ کما رہا ہے تو بیٹے کے لیے ہے کہ بیٹے کو یکسوئی سے رکھو، باپ بیٹے پر کوئی بوجھ نہ ڈالے۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم ذکر کی سب سے افضل قسم ہے، یعنی ذاکرین میں سے جو لوگ ذکر میں مشغول ہیں وہ سب سے افضل ذکر علم کا حاصل کرنا ہے، اور سب سے افضل جہاد بھی علم کا حاصل کرنا ہے۔ لطائف المعارف میں لکھا ہے کہ ائمہ اربعہ نے، چاروں مسالک کے امام نے یہ صراحت کی ہے کہ علم حاصل کرنا نفل نمازوں میں مشغول ہونے سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ علم ایک چراغ ہے جس سے جہالت اور بدعات کی تاریکیوں میں روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور جو شخص چراغ کے بغیر راستہ چلتا ہے عین ممکن ہے کہیں نہ کہیں وہ اندھیرے میں یا کسی گڑھے میں گر جائے اور ہلاک ہو جائے۔ یہ ہوا قرآن مجید کی تحت میں علم کی فضیلت۔ حدیثوں کی روشنی میں علم کی فضیلت، پہلی فضیلت ہے کہ علم کا سیکھنا فرض ہے، اور فرض کام اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ سے یہ روایت مروی ہے۔ اس روایت کے سند میں محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن کثرت طرق کی وجہ سے یہ حدیث صحت کے درجے کو پہنچتی ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک کتاب لکھی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم حدیث پر، صرف ایک حدیث پر ایک کتاب لکھی، اور اس میں اس حدیث کے تمام سند جو تقریباً 21 سندیں ہوتی ہیں سب کو جمع کیا اور متن پر بھی کلام کیا، صرف ایک حدیث کو لکھنے کی خاطر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب اس حدیث میں جو فرض کہا گیا ہے، فرض سے کیا مراد ہے؟ فرض کی 2 قسمیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین کسے کہتے ہیں؟ وہ علم حاصل کرنا کہ جس حال میں ہم ہیں اس حال میں اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، اس علم کا حاصل ہونا فرض ہے۔ جس حال میں بندہ ہے اس حال کا علم حاصل کرنا بندے پر فرض ہے۔ اب اس کی مثال کیسے؟ اگر کوئی شخص نابالغ ہے، عصر یا ظہر کے قریب وہ شخص بالغ ہوا، تو بالغ ہوتے ہی اب اس پر عصر کی نماز فرض ہے، تو اب اس کے لیے طہارت کے احکام حاصل کرنا، وضو کا طریقہ سیکھنا، نماز کا طریقہ سیکھنا اس پر فرض ہے۔ حج کا مہینہ آیا، اگر کوئی بندہ اس زمانے میں حج کے مہینے میں مسلمان ہوا یا حج کے مہینے میں اتنا مالدار ہو گیا کہ اس پر حج فرض ہو جائے، تو حج کے مسائل سیکھنا اس بندے پر فرض ہے۔ ایسے اگر کوئی بندہ
ایسے وقت میں بالغ ہوا کہ اس کے ماں باپ ابھی باحیات ہیں، تو اس پر یہ سیکھنا فرض ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، کہ ماں باپ کو کیسے راضی رکھوں، ماں باپ کی کیسے خدمت کروں۔ یا ایسے وقت میں بالغ ہوا کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ نہیں ہے، تو فوت شدہ ماں باپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں اور ان کو میں وفات پانے کے بعد میں ان کے کیا حق ادا کر سکتا ہوں، وہ سیکھنا بھی اس بندے پہ فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ اس حال میں بالغ ہوا کہ اب اس کے 2-4 سال کے بعد نکاح ہوگا، شادی ہوگی، تو شادی کا مرحلہ پیش آنے سے پہلے بیوی کے حقوق، اولاد کی تربیت کے اصول جاننا اس بندے پہ فرض رہے گا۔ ایسے ہی کوئی بندہ کسی مسجد کا امام بن رہا ہے، یا نہیں تو کسی جگہ کا مدرس بن رہا ہے، یا کسی شہر کا قاضی بن رہا ہے، تو جو منصب اسے مل رہا ہے اس منصب کے احکام اور اس کا علم حاصل کرنا بندے پر فرض رہے گا۔ تو اب اس لحاظ سے دیکھ لو کہ وہ کتنے لوگ ہیں جو تجارت کرتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتے ہیں، گولڈ کا بزنس کرتے ہیں، کپڑوں کا بزنس کرتے ہیں۔ ان تجارت کے احکام کا جاننا ان مسلمانوں پر فرض ہے، اس کے باوجود بھی اس علم سے غافل ہیں، صرف برائے نام علم و ذکر بولتے رہتے ہیں، علم حاصل نہیں کریں گے۔ جس مصروفیت میں ہے اس مصروفیت کا علم حاصل نہیں کریں گے، اور بولیں گے علم و ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس حال میں ہیں اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تم دکان میں ہو، تم سے اللہ کیا چاہتے ہیں معلوم کرے کبھی؟ تمہاری چاہت ہمیشہ وہی ہے، صرف بس ختم۔ تو فریضے سے بندہ کس قدر غافل ہے۔ فرض کفایہ یہ دوسری قسم ہے۔ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ کہ اگر آپ نے اس فرض کو ادا کر دیا تو دوسروں سے وہ فریضہ ساقط ہو جائے گا، دوسرے وہ فریضہ ادا کر دیں تو آپ سے ساقط ہو جائے گا، اسے کہتے ہیں فرض کفایہ۔ ارے سمجھے؟ پہلی بار سن رہے ہوئے تعریف۔ آپ نے وہ فریضہ ادا کر دیا تو دوسروں سے وہ فرض، دوسروں نے کر دیا تو آپ سے وہ فرض ساقط ہو جائے گا، اسے کیا بولتے ہیں؟ فرض کفایہ۔ لیکن اس میں نکتہ یہ ہے کہ دوسرے کریں یا آپ کریں، اس فرض کی ادائیگی کے لیے جتنے افراد چاہیے اتنے افراد کا ہونا ضروری ہے، کہ اگر اتنے افراد نہ ہوں تو وہ فرض ادا نہیں ہوگا، تو پھر وہ فرض کفایہ میں داخل نہیں ہوگا، فرض کفایہ پورا نہیں ہوگا۔ مثلا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کتنے افراد چاہیے؟ تجہیز تکفین کے لیے کتنے افراد چاہیے؟ بھائی جنازہ اٹھا کے لے جانے کے لیے 4 تو کم از کم ہونا ہی چاہیے۔ اگر 3 ہیں تو فرض کفایہ نہیں ہوگا، فرض عین ہے۔ اب چوتھا جب تک نہیں آئے گا وہ فرض رہے گا، ہر ایک پہ فرض رہے گا۔ چوتھا جب آئے گا تب فرض کفایہ ہوگا۔ اتنے ہونا چاہیے جس سے وہ فرض ادا ہو جائے، اگر اتنے نہ پہنچیں تو پھر وہ فرض سب پر فرض ہو جائے گا، جب تک کہ اس کو کفایت کرنے والی تعداد نہ پہنچے۔ جیسے اب قبر کھودنا ہے تو قبر کھودنے کے لیے کتنے چاہیے؟ ایک ہی بندہ کیسے کرے گا پورا کام؟ کفن پہنانا ہے، اٹھا کے لے جانا ہے، تو جو فرض ہے، جس فرض کے لیے افراد جس معتد بھی مقدار میں ہونا چاہیے، اس معتد بھی مقدار میں جب تک نہ پہنچیں وہ سب پر فرض رہے گا۔ وہ تعداد پہنچ جائے پھر فرض کفایہ ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے اگر سمجھیں کسی شہر میں قوم کی رہبری کے لیے اتنے علماء ہوں کہ جس سے قوم کو صحیح مسائل بتا سکیں، اگر وہ تعداد نہ پہنچے تو پھر اس قوم کے مسلمانوں پر فرض رہے گا کہ اپنی اولاد کو عالم بنائیں تاکہ وہ قوم کی رہبری کر سکیں۔ حتیٰ کہ آگے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی بڑے شہر میں لوگوں کے علاج کے لیے 100 ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، ان میں سے 50 ڈاکٹر ہی ہیں اور 50 چاہیے، تو مسلمانوں پر یہ فرض رہے گا کہ اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنا کر اس 50 کی تعداد کو مکمل کریں، ورنہ وہ گنہگار ہوں گے، کیونکہ وہ بھی فرض کفایہ میں داخل ہے۔ اور یہ 50 ڈاکٹر کافی نہیں ہو رہے ہیں لوگوں کے علاج معالجے کے لیے، یہ ہر اس شعبے میں رہے گا، انجینئرنگ کا شعبہ ہے، علم معاشیات ہے، علم اقتصادیات ہے، جو بھی شعبہ ہے، جس شعبے کا ان کے انسان کو ضرورت ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اتنے افراد کی ضرورت ہے، وہ افراد پورے نہ ہوں تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو پڑھا کر وہ تعداد پوری کریں۔ ارے سمجھے؟ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے دینی اعتبار سے علماء کی اب فرض کفایہ والا علم حاصل کرنا، فرض کفایہ والا علم حاصل کرنا، اس لحاظ سے علماء کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں اب، کہ قوم کی رہبری کے لیے 3 قسم کے علماء کی ضرورت رہتی ہے۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ وہ علماء ہیں جو منبر و محراب کی ذمہ داری سنبھالیں، امامت و خطابت کا فریضہ انجام دیں۔ اس کے لیے بھی مدارس میں پڑھنے والے ایسے طلباء کی اتنی بڑی تعداد کا ہونا ضروری ہے جو اس اہم فریضے کو ادا کر سکیں اور اسلامی شعائر یعنی نماز کی ادائیگی اور دیگر احکامات وغیرہ بتا سکیں۔ اور اگر مدارس سے فارغ ہونے والی تعداد میں اتنی بڑی تعداد امامت کے قابل نہیں ملتی ہے جو قوم کے منبر و محراب کو سنبھال سکے، تو پھر یہ بھی علامات قیامت میں شمار ہوگا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ مسجدوں میں نماز کا وقت ہوگا اور امام کی ضرورت رہے گی، لوگ امام کو ڈھونڈیں گے لیکن کوئی امام نہیں ملے گا جو انہیں نماز پڑھا سکے۔ وہ ایک دوسرے کو امامت کے لیے آگے بڑھائیں گے تو کہ تم امامت کرو، تم امامت کرو، لیکن کوئی تیار نہیں ہوگا
یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اس لیے امامت کے منصب کو سنبھالنے کے لیے بھی علماء کی ایک ایسی معتد بھی مقدار ہونا ضروری ہے۔ دوسرا، علماء کی وہ جماعت جو معاشرے کو علمی رسوخ رکھنے والے علماء، جو مسائل کا علم رکھتے ہوں، عمومی مسائل میں وہ فتویٰ وغیرہ دے کر، میراث کے مسائل ہیں، خلا طلاق کے مسائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، ان مسائل میں قوم کی وہ رہبری کریں اور صحیح فتویٰ دیں۔ ایسے مفتیان اکرام کا بھی معتد بھی مقدار میں ہونا ضروری ہے، یہ فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے۔ تیسری وہ جماعت ہوتی ہے جن کے اندر علم کی گہرائی اور گہرائی ہو، اپنے فن کے وہ مختص ہوں اور اپنی سمجھ بوجھ سے اور عمومی افکار کے اعتبار سے پہلے طبقے سے بڑھ کر ہوں، کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ جس کا حکم شریعت میں قرآن اور حدیث میں واضح نہ ہو تو اس کو یہ قیاس کر کے، صحیح قیاس کے ذریعے سے لوگوں کو اس نئے پیش آمدہ مسئلے کا حکم بتا سکیں، خواہ وہ عقیدے سے متعلق ہو، خواہ وہ قرآن حدیث سے متعلق ہو یا کسی اور فن سے متعلق ہو، اس جماعت کا ہونا ضروری ہے جو نئے پیش آمدہ مسائل میں گہرائی اور گہرائی کے ساتھ قوم کی رہبری کر سکے اور وہ اپنے فن کے ماہر ہوں۔ یہ بھی فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے، یعنی یوں سمجھو کہ ہر زمانے میں مجتہد کے درجے کو پہنچنے والے علماء کا بھی ہونا ضروری ہے جو اجتہاد کے ذریعے سے قوم کی صحیح رہبری کر سکیں۔ تو یہ پہلی فضیلت تھی حدیث کی روشنی میں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اور فرض کی دو قسمیں ہوئی۔ اس لحاظ سے عالم بننا فرض کفایہ ہے۔ اب یہ عالم بننے کی پھر تین قسمیں ہوئی، کہ عالم وہ جو قوم کے ممبر و محراب کو سنبھالے، عالم وہ جو قوم کی فتویٰ دے سکے، عالم وہ جو نئے پیش آمدہ مسائل کا اجتہاد کی روشنی میں حکم متعین کر سکے۔ یہ تین قسم کے علماء ہو گئے۔ یہ تین قسم کے عالم بننا بھی فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے۔ اب فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوا ایسی معتد بھی مقدار علماء کی ہونا چاہیے جو ان تینوں ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ علم کی دوسری فضیلت، علم حاصل نہ کرنے پر آپ علیہ السلام کا ناراض ہونا اور تنبیہ کرنا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے وعظ فرمایا اور بعض مسلمانوں کی تعریف فرمائی اور یہ فرمایا کہ بھئی بعض قوموں کو کیا ہو گیا کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو نہ دین کی سمجھ دیتے ہیں، نہ ان کو علم سکھاتے ہیں، نہ ان کو دین سے واقف رکھتے ہیں، نہ ان کو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، نہ برائی سے روکتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے علم ہی نہیں سیکھتے ہیں، نہ سمجھ بوجھ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اس کے بعد دیکھو جو وعید ہے، یہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو علم سکھائیں، ان میں دین کی سمجھ پیدا کریں، ان کو دین سے واقف کرائیں، انہیں اچھی باتوں کا حکم کریں، انہیں بری باتوں سے روکیں، اور دوسرے جو لوگ ہیں یہ جاننے والوں کے جو پڑوسی ہیں ان سے علم سیکھیں، سمجھ بوجھ پیدا کریں، ورنہ ان سب کو دنیا ہی میں سخت سزا دوں گا۔ یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہ سیکھنے والوں کو اور نہ سکھانے والوں کو، دونوں کو سخت سزا دوں گا۔ جب یہ ناراضگی آپ علیہ السلام کی ممبر پر کھڑے ہو کر جو آپ نے ظاہر فرمائی، جب نیچے تشریف لائے تو صحابہ اکرام میں چرچا ہوا کہ بھئی کس کے بارے میں بولے، کون نہیں سکھا رہا ہے، کون نہیں سیکھ رہا ہے۔ تو اندازہ ہوا کہ اشعری قوم جو علم والی قوم شمار ہوتی تھی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم تھی، وہ علم والے تھے۔ اب ان کی قوم ہی میں بعض وہ لوگ تھے جو جاہل تھے، جو پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ ان کو نہیں سکھا رہے ہیں، وہ ان سے نہیں سیکھ رہے ہیں۔ تو اشعری قوم آپ علیہ السلام کے پاس آئی اور آپ سے پوچھنے لگی کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم دوسروں کو سکھائیں، فلاں کریں۔ تو آپ نے جواب نہیں دیا، وہی بات فرمائی، کیا ہوا کہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو سکھاتے نہیں ہیں، دین کی سمجھ بوجھ پیدا نہیں کرتے ہیں، بھلی بات کا حکم نہیں کرتے ہیں۔ دوسری بار پوچھا یہی فرمایا، تیسری بار پوچھا یہی فرمایا۔ تو یہ سمجھ گئے کہ بھئی ہمارے بارے میں بول رہے ہیں، بس ختم۔ تو پھر فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ ہمیں 1 سال کی مہلت دیں، ہم اپنے پڑوسیوں کو سکھا دیں گے۔ تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ اس موقع پر یہ آیت پڑھنا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر لعنت کی گئی جو کفر کیے، اور لعنت بھیجی گئی حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی۔ کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس واسطے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے آگے گزرتے تھے۔ مطلب یہ کیا ہوا کہ علم نہ سکھانا ایک طرح کی اللہ کی نافرمانی ہے، علم نہ سکھانا ایک طرح کی اللہ کے حکم کے سلسلے میں آپ حد سے تجاوز کرنا ہے، اور نہ سیکھنا بھی نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس سے بھی تعلیم و تعلم کی اہمیت معلوم ہوئی کہ آپ نے سخت ناراضگی اور ڈانٹ فرمائی۔ ظاہر سی بات ہے اس میں جو سخت ناراضگی اور ڈانٹ کی وجہ یہی ہے کہ علم ہی ہے جس کی بنیاد پر عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات سب کچھ درست ہوتے ہیں، ان سب کی درستگی علم پر موقوف ہے۔ اور دوسری وجہ یہی ہے کہ بھئی علم انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہے، کہ آپ کے بعد ہر کوئی چاہتا ہے کہ بھئی میری وراثت میری نسل میں چلے، تو انبیاء کی وراثت
یہ بھی چلے قیامت تک، اور اس کو لینے والے وارث شمار ہوتے ہیں، اور جو نہ لینے والے ہوتے ہیں وہ اس وراثت سے محروم ہوتے ہیں۔ وہ وراثت کی وجہ کی حفاظت بھی ضروری ہوتی ہے، تو وراثت علم ہے۔ چنانچہ یہاں یہ دو حدیثیں آپ حضرات کے سامنے آئی علم کی فضیلت پر، ایک تو طلب العلم فریضۃ والی، اور دوسری نہ سیکھنے پر وعید اور تنبیہ والی۔ علم کی مجلسوں کی فضیلت، جس جہاں پر بیٹھ کر علم حاصل کیا جاتا ہے، اس کی مستقل فضیلت ہے۔ ہم لوگ علم و ذکر کے عنوان پر علم کی فضیلت کی باتیں تو سن لیتے ہیں حلقے میں بیٹھ کر، لیکن علم کی مجلسوں میں بیٹھنے تیار نہیں ہوتے۔ درس قرآن چل رہا ہے نہیں بیٹھیں گے، درس حدیث چل رہا ہے نہیں بیٹھیں گے، درس فقہ کے لیے تو تیار ہی نہیں ہوں گے۔ تو یہ بڑی غفلت والی بات ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع و بیان العلم کتاب میں لکھا ہے، ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ طلبہ حدیث پڑھنے کے لیے ہاتھوں میں پہلے زمانے میں انک کا باٹل اور قلم لے کے آتے تھے، تو وہ لیے ہوئے آئے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس انک کے باٹل کو دیکھ کر فرمایا، یہ انک کا باٹل نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کا چراغ ہے، یہ اسلام کے چراغ ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے انک کی باٹل کو اسلام کا چراغ جو فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس انک کی بوتل سے قلم اس میں ڈبا کر جب بندہ کتاب پر کوئی چیز لکھتا ہے، اس لکھی ہوئی تحریر کو کوئی بندہ پڑھتا ہے، اس کو پڑھ کر کوئی ہدایت پر آتا ہے، تو گویا کہ اس ہدایت کا ذریعہ وہی انک کا باٹل بنا ہے، تو اسی کے ذریعے سے اس کو ہدایت ملی ہے۔ تو سیاہی دراصل وہ ہدایت کی رہنمائی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ مجلس علم کی فضیلت میں دوسرا واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، اور اس واقعے کو امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ وہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں گئے تو ایک طرف دیکھا کہ حمید بن عبد الرحمن حمیری رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ لگا ہوا ہے، دوسری طرف ایک اور شخص واقعات اور قصے بیان کرنے میں لگا ہوا ہے، جس سے لوگوں کے دل متوجہ اللہ ہو رہے ہیں۔ تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو تھوڑی سی کشمکش ہوئی کہ بھئی ادھر ایک حلقہ تصوف اور تزکیہ کا ہے، اس طرح دوسرا حلقہ علم کا ہے، تو میں کس میں بیٹھوں؟ اسی تردد میں وہ دونوں میں نہیں بیٹھے، الگ بیٹھ گئے، بیٹھے بیٹھے ان کی نیند لگ گئی۔ تو نیند جب لگی تو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم اس تذبذب میں ہو کہ بھئی میں کس مجلس میں بیٹھوں، اگر تم چاہو تو حمید بن عبد الرحمن حمیری کی مجلس میں بیٹھ جاؤ تو تمہیں وہاں حضرت جبرائیل بھی مل جائیں گے۔ تو یہ اشارہ تھا کہ علم کی مجلسوں میں فرشتے آتے ہیں، تو یہاں فرشتے نہیں، فرشتوں کے سردار بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے مل جائیں گے، اور یہ مستند واقعہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو تاریخ الکبیر میں لکھا ہے۔ اور ابن سیرین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ امام حمید اپنی وفات سے 20 سال پہلے ہی دونوں شہر کوفہ اور بصرہ کے سب سے بڑے عالم بن چکے تھے۔ خیر، تو اس میں مجلس علم کی فضیلت بیان کی گئی کہ جہاں علمی مجلس لگتی ہے وہاں پر یہ نعمت نصیب ہوتی ہے۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ارد گرد لوگوں کا مجمع ہے، سامنے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے ہیں، مسجد نبوی کا واقعہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے آگے ایک مشک رکھا ہوا ہے، مشکیزہ پانی کا، اس مشکیزے سے آپ چلو بھر کر پانی امام مالک کو دیتے ہیں، اور امام مالک وہ پانی اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں پر بکھیرتے ہیں۔ جب اس خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو لوگوں نے، خواب کی تعبیر بتانے والوں نے کہا کہ امام مالک نبی علیہ السلام سے علم حاصل کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام امام مالک کو سکھاتے ہیں حدیث، اور وہ حدیث امام مالک اپنے طلباء میں سنا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ تو یہ تقسیم دراصل علم اور اتباع سنت کی تقسیم ہے، تو اس سے بھی مجلس علم کی فضیلت معلوم ہوئی۔ تیسری بات ہے علمی مجالس کی فضیلت عبادت کی مجلسوں پر، کہ عبادات میں مشغول ہونے سے زیادہ علمی مجلسوں میں مشغول رہنا یہ زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ اس سلسلے میں پہلا واقعہ لکھا ہے کہ امام عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے سے متعلق قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے بھتیجے احمد بن عبد الرحمن یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں اسکندریہ میں اپنے چچا عبداللہ بن وہب کے ساتھ سرحد کی حفاظت پر تھا، تو کچھ لوگ چچا کے پاس آئے اور ان سے علمی استفادہ کرنا چاہا۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ بن وہب، یہ بڑے عالم ہیں اپنے زمانے کے۔ تو عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ لوگ علم حاصل کرنا چاہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو یہاں پورا گاؤں شہر چھوڑ کر شہر کے باہر سرحد پر آ کے پڑا ہوں،
اسی وجہ سے پڑھا ہوں کہ تھوڑے دن عبادت کر لوں، یکسوئی سے میرے کو اللہ اللہ کرنے کا موقع مل جائے، اور تم یہاں بھی آ گئے مجھے یہ سکھاؤ وہ سکھاؤ، اس لیے میری عبادتوں میں خلل ہوگا، میں یہ سکھانے میں زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا۔ تو عبادت کے لیے زیادہ فارغ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میں آیا ہوں یہاں پر، اور تم سارے اوقات علمی حلقے لگانے کے لیے بات کر رہے ہو۔ تو یہ کہہ کر ہماتن عبادت اور ریاضت اور اللہ اللہ کرنے میں مشغول رہے، نفلیں پڑھتے رہے۔ 2 دن گزرے تھے کہ ایک شخص آیا عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور کہنے لگا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں مسجد حرام کے اندر ہوں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی مسجد حرام میں موجود ہیں، یعنی کعبۃ اللہ میں۔ آپ کے دائیں جانب حضرت ابوبکر ہیں، بائیں جانب حضرت عمر ہیں، سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی عبداللہ بن وہب جن کو بول رہا ہے نا آگے خواب، انہی کو بول رہا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر جو چراغ جل رہے ہیں ان کی روشنی بہت عمدہ بھی ہے اور تیز بھی ہے۔ اچانک ایک چراغ اس میں سے بجھنے لگا، اس کی روشنی دھیمی ہونے لگی، تو آپ علیہ السلام نے مخاطب ہو کے فرمایا کہ عبداللہ اٹھو اور اسے جا کر دوبارہ جلا دو اس چراغ کو۔ تو اٹھ کے جا کے دوبارہ جلا دیے۔ پھر دوسری قندیل وہ بھی بجھنے لگی، آپ نے فرمایا کہ بھئی اس کو بجھا دو۔ ایسے ہی کچھ دن ہوا تو میں نے دیکھا کہ ہوتے ہوتے ایک ایک چراغ بجھنے جا رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان قندیلوں میں یعنی یہ چراغ کیوں ایسے بجھتے جا رہے ہیں؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب عبداللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی عبداللہ بن وہب ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہی ان چراغوں کو بجھانا چاہتا ہے۔ بس یہ دیکھے اور خواب ختم ہو گیا۔ جب خواب سنانے والے نے اس خواب سنایا تو عبداللہ بن وہب رونے لگے۔ رونے کی وجہ کیا تھی؟ خواب کی تعبیر سمجھ گئے کہ علمی مشغلے کو چھوڑ کر عبادات میں مشغول ہونا دراصل یہ علمی چراغ اور روشنی کو بجھا دینا ہے، اور مجھے اللہ نے وہ علم کا چراغ دیا ہے، اور میں جلانے کے بجائے دوسروں کو سکھانے کے بجائے اپنی عبادت اور ریاضت میں مشغول ہوں، اور میں گویا کہ علم کو ختم کرنے کا ذریعہ بن رہا ہوں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تنبیہ فرمائی ہے، تم عبادت اور ریاضت میں لگ کر دوسروں کو جو علم نہ سکھا رہے ہو اس سے علم ختم ہوتے جا رہا ہے۔ تو اس سے علمی مشغلے کی اہمیت بتائی کہ جب یہ خواب سنے تو اس کے بعد سے پوری زندگی انہوں نے علم کی نشر و اشاعت کے لیے فارغ کر لی، پوری زندگی بہت سے معاملات اپنے ترک کر دیے اور اپنے آپ کو درس و تدریس اور علمی مذاکروں کے لیے فارغ کر دیا۔ نتیجہ یہاں تک ہوا کہ جو بندہ شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا عبادت اور نوافل اور ریاضت کی خاطر، خواب دیکھنے سننے کے بعد ایسی مشغولیت رہی کہ اس کے بعد کئی کتابیں لکھے اور ایک اپنی کتاب لکھی احوال القیامہ، قیامت کے احوال۔ اور وہ زمانہ تھا کہ بھئی مصنف اپنی کوئی کتاب لکھتا تو لکھنے کے بعد یہ نظام تھا کہ لکھنے والے مصنف خود اپنی کتاب پڑھ کر سناتے کہ میں نے کیا لکھا ہے، اس میں کیا باتیں ہیں۔ وہ اپنی کتاب لکھنے کے بعد لوگوں کو پڑھ کر سنانا شروع کیے، ایک دن سناتے سناتے اچانک بے ہوش ہو گئے اور اسی میں انتقال کر گئے۔ تو وفات بھی آئی علم سکھاتے سکھاتے، کتاب پڑھ کر سناتے سناتے موت آئی۔ تو اس سے علمی مجالس کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوئی، عبادت پر علمی مجلس کی اہمیت۔ دوسرا واقعہ لکھا ہے حضرت امام محمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کا، جو حنفی مسلک کے بڑے امام گزرے ہیں، امام محمد بن حسن الشیبانی۔ ان کے متعلق لکھا ہے کہ ایک طالب علم جن کا نام ہے اسد بن فرات، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب المدارک میں واقعہ لکھا ہے کہ یہ قیروان سے مدینہ منورہ سے بغداد علم حاصل کرنے کے لیے پہنچتے پہنچتے یہ امام ابو یوسف کے پاس پہنچے۔ تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو تو میں یہ طالب علم کو تمہارے ساتھ لگاتا ہوں، ان کے ساتھ رہ جاؤ۔ اور وہ طالب علم امام محمد تھے، بھئی ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ بیٹھ کر تم سیکھ لینا۔ وہ طالب علم اس معنی کرتے کہ امام محمد نے امام ابو یوسف سے پڑھا ہے، لیکن وہ اس وقت کے امام تھے، امام محمد کا بھی درس چلتا تھا، ان کا بھی حلقہ لگتا تھا، لوگ ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ تو امام محمد نے فرمایا بھئی امام ابو یوسف نے فرمایا کہ تم امام محمد کے پاس پڑھ لو۔ تو جب یہ آئے امام محمد کے پاس تو امام محمد کی اپنی مصروفیت ہے، وہ پڑھا رہے ہیں لوگوں کو، دوسری کتابیں پڑھا رہے ہیں، اب ان کو جو پڑھنا ہے اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پردیسی آدمی ہوں، دور سے آیا ہوں، مجھے پڑھا دیں آپ۔ تو امام احمد محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی دن میں تو تم عراق کے کسی بھی عالم دین سے پڑھ لو، چونکہ دن میں میری بھی مصروفیت ہے، دوسروں کو پڑھاتا ہوں، رات کا جب وقت ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں پڑھاؤں گا۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے رات کے وقت کی عبادات کی مشغولیت تھی، جو انہوں نے چھوڑ کر ایک تنہا طالب علم کو پڑھانے کے لیے اپنی پوری راتیں قربان کی، ایک طالب علم کو پڑھانے کے لیے۔
اور پڑھانے کا انہماک ایسا رہتا تھا کہ پڑھتے پڑھتے طالب علم سو جاتا تو امام محمد اس کے چہرے پہ پانی مار کے اٹھا کے اس کو پڑھاتے. ارے جو ایسے طلب سے بولا کہ ملک چھوڑ کے آیا ہوں پڑھنے کے شوق سے، وہ سو رہا ہے اور اس کو اٹھا کے استاذ پڑھا رہے ہیں. ایک بار ایسا ہوا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے، تو امام محمد کی چاہت تھی کہ بھئی یہ طالب علم بھی ساتھ چلے، لیکن ان کی خواہش تھی کہ بھئی میں اب یہ سفر میں جا رہے ہیں، میں یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان سے علم سیکھ لوں گا، یہ مکہ مکرمہ جا کے آئیں. تو لوگوں نے کہا کہ تم کیسے بیوقوف آدمی ہو، جب امام محمد سفر پہ جا رہے ہیں تو سفر میں تو بندہ تنہا رہتا ہے، تو تم جتنا چاہے سیکھ سکتے ہو ان سے، یہ سیکھنے کا اور بہترین موقع ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بھئی وہ عبادت کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، میں یہاں دوسرے علماء سے سیکھ لوں گا. سفر میں ساتھ ہو جاؤ. یہ سفر کی معیت تو ایسی ہے کہ اگر کوئی 10,000 درہم دے کر بھی اس صحبت کو سیکھنا حاصل کرنا چاہے، پانا چاہے تو بھی ملنا مشکل ہے. یعنی یوں سمجھو کہ امام محمد نے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے 2-4 بندوں کا انتخاب کیا، اور ان میں سے کوئی ایک بندہ رکنا چاہ رہا، لیکن اس شرط پر کہ بھئی کوئی 10,000 مجھے دے گا تو میں امام محمد کا جو سفر میں ساتھی ہوں وہ میں ہٹ جاؤں گا، تم ان کی جگہ پر آ جاؤ. صرف اتنا جگہ بدلنے کے واسطے، باقی سفر خرچ سب تمہارا رہے گا. میں سفر کینسل کر لینے کے بدلے میں 10,000 درہم لینا چاہ رہا ہوں، تو بھی یہ سفر اتنا غنیمت ہے کہ دے کے لینا پڑے گا، ورنہ ایسے نیک لوگوں کے سفر میں معیت کہاں نصیب ہوتی ہے. تو یہ ہو لیا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. تو اب راستے میں جہاں ٹائم ملتا ہے امام محمد سے سوالات کرنا شروع کر دیتے، پوچھنا شروع کر دیتے. ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آیا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نماز میں مشغول ہیں، یہ سوال کرنا شروع کر دی. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نماز میں مشغول ہیں، اب جواب کیسے دیں گے؟ تو کبھی قرات زور سے کرتے، میں بھی نماز میں ہوں بھائی، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، سورہ ضم سورہ پڑھ رہا ہوں، یہ زور سے پڑھنا شروع کرتے تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں نماز میں ہوں، تم کب پوچھ رہے ہو، کہاں پوچھ رہے ہو. اب یہ بندہ اسد بن فرات یہ بڑے عالم بنے بعد میں، ان کا حال یہ تھا، یہ کہنے لگے میں کئی ملکوں کا سفر کر کے آیا علم سیکھنے واسطے، آپ نفلوں میں مشغول ہیں، مجھے نہیں پڑھا رہے. امام محمد کی قربانی دیکھیں کہ اس کے بعد سے امام محمد نے نوافل ترک کر دیا، صرف اس کو پڑھانے لگے. تو یہ فضیلت بیان کی گئی عبادات پر علمی مجلس کی اہمیت. یعنی نماز مکمل ہونے کے بعد نوافل کو کم کر لیا اور فرائض کے بعد جو وقت رہتا تھا وہ ان کو پڑھانے میں لگاتے تھے. انہی کا ہی واقعہ لکھا اسد بن فرات کا کہ مصر کا سفر کرنے کے بعد وہاں انہوں نے ابن القاسم رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا تھا. تو ابن القاسم نے ایک مرتبہ ان سے کہا تھا کہ بھئی میں دن میں اور رات میں 2 قرآن ختم کرتا ہوں، دن میں 1 رات میں 1، لیکن جب تم نے علم حاصل کرنے کا جذبہ ظاہر کیا تو تمہاری خاطر میں دن اور رات دونوں ملا کر 1 ہی قرآن ختم کرتا ہوں، اور 1 قرآن پڑھنے کا وقت پورا میں تمہیں دے رہا ہوں، تمہیں سکھانے کی خاطر. تو عبادت پر علم کی فضیلت، علمی مجلس کی اہمیت کہ 2 قرآن روزانہ پڑھنے والا 1 قرآن پڑھ رہا ہے اور بقیہ وقت وہ اپنے شاگرد کو سیکھنے سکھانے میں لگا رہا ہے. چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ ان کے بیٹے عبداللہ بن احمد سے منقول ہے، فرماتے ہیں جب امام احمد بن حنبل کے پاس امام ابو زرعہ آئے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ امام ابو زرعہ سے خوب علمی مذاکرہ کرتے تھے. ایک دن امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے اپنے والد امام احمد بن حنبل سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ ابو زرعہ کے آنے کے بعد میں نے فرائض کے علاوہ تمام نفل نمازیں چھوڑ دی ہیں، اور ابو زرعہ کے ساتھ مذاکرے کو، علمی مذاکرے کو نوافل پر ترجیح دیتا ہوں. امام احمد بن حنبل کا معمول ہے. امام احمد بن حنبل جو نفل چھوڑ دیا نا، کون سی نفلیں تھیں؟ وہ نفلیں تھیں جو دن اور رات دونوں وقت ملا کر روزانہ 300 رکعتیں پڑھتے تھے، 300 رکعتیں، اور وہ سارا وقت میں نے چھوڑ کر ان کو سیکھنے سکھانے میں اور ان کے ساتھ علمی مذاکرے میں لگایا ہے. تو آپ دیکھو کہ علمی مجلس کی اہمیت عبادت پر کس قدر ہے. اور جب بڑھاپا آ گیا، بیماری آ گئی، ابتلا اور آزمائش کے دن آ گئے خلق قرآن کے مسئلے میں، تو اس کمزوری کے عالم میں بھی امام احمد کا معمول علمی مجالس کے ساتھ ساتھ روزانہ 150 رکعت نفل نمازوں کا تھا. تو آپ اندازہ کر لو کہ بھئی ہم بھی پڑھ رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ بھئی نوافل کے بعد اوابین کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، تہجد نہیں، اشراق نہیں، چاش نہیں، کوئی اور نفل نہیں، درسگاہ جانے سے پہلے کوئی نفل نہیں. اور ان لوگوں کا حال ہے کہ ایک مسلک کے بانی ہو کر بھی 150 رکعتیں پڑھنے کا، 300 رکعتیں پڑھنے کا ان کے پاس وقت تھا. دراصل ٹائم نہیں ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، ٹائم کے صحیح استعمال نہ کرنے کا مسئلہ ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے
کہ صبح اور شام کے وظائف چھوڑ کر علمی حلقے کو ترجیح دیتے تھے۔ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تذکرے میں لکھا ہے، جب امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ کی الشرح الکبیر منظر عام پر آئی تو ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 درہم خرچ کر کے وہ کتاب خریدی، کہ مارکیٹ میں ایک نئی کتاب آئی ہے تو 1000 درہم دے کر کتاب خریدی، اور اس کے مطالعے میں ایسے مصروف ہوئے کہ فرض نماز کے علاوہ باقی سارا وقت اس کتاب کے مطالعے میں لگا دیتے، فرض نماز کے علاوہ باقی سارا وقت اس کتاب کے مطالعے میں، امام رافعی کے شرح الکبیر کے پڑھنے کے لیے۔ رہی یہ بات کہ بھئی ان سارے ائمہ اکرام کا یہ عمل کیا حدیث سے ثابت ہے؟ کیا آپ علیہ السلام نے ایسا کیا؟ کیا صحابہ نے ایسا کیا؟ یہ کہاں کا طریقہ ہے کہ عبادت چھوڑ کر کتابوں میں مشغول ہونا؟ تو ایسے شریفوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے جو خطیب بغدادی نے آداب الفقیہ والمتفقہ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی عالم قوم سے تعلق رکھنے والے تھے، اہل علم، عشاء کی نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ کر پوچھا کہ اس وقت کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ مسائل کے سلسلے میں کچھ مذاکرہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ امام حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذاکرے کے لیے کھڑے رہے، اتنی دیر مذاکرہ ہوا کہ تہجد کا وقت ہو گیا، یہ آئے تھے عشاء کے بعد، اور مذاکرہ کرتے کرتے 2 صحابہ کا عشاء تہجد کا وقت آ گیا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اب ٹھیک ہے، چلیے بس کافی دیر ہو گئی، اب تہجد پڑھ لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا فی الصلاۃ، ہم نماز ہی میں ہیں، اتنی دیر جو ہم کر رہے ہیں نا، ہم عبادت میں ہی ہیں۔ اور پھر وہ مذاکرہ جاری رہا یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ تو یہ جو تہجد کی دعوت دینے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علمی مذاکرے کو جو جاری رکھا، وہ کس پر کس کو ترجیح دی ہے؟ عبادت پر، علمی مجلس کو ترجیح دی ہے۔ اور ایسے واقعات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں۔ ایسے ہی واقعات حضرت وکیع بن جراح، عبد الرحمن بن مہدی، عبداللہ ابن مبارک، ان سب سے منقول ہے کہ عبداللہ ابن مبارک اپنے شاگرد ابن الحسن بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ فجر کی نماز تک علمی مذاکرہ کرتے تھے۔ شاگرد بھی تو ویسے تھے نا کہ بھئی مذاکرہ کیے جائیں، ویسا علم تھا ان لوگوں کے پاس۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو مذاکرے ہوئے ہیں روزانہ نہیں ہوتے تھے، عشاء پڑھ لیے کھڑے ہو گئے مذاکرے کے لیے، باقی زندگی ان کی عبادات میں گزری ہے۔ کبھی موقع ایسا آیا کہ بھئی اس وقت یہ مذاکرہ ضروری ہے تو اس مذاکرے کو ترجیح دیتے تھے عبادت پر، یہ مطلب تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو بچے کچھ وہ 1-2 سنتیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں، اس سے بھی محروم ہو جائیں۔ اس لیے وضاحت آئی کہ یہ حضرات جو نوافل چھوڑتے تھے وہ نوافل تھے جو 300 رکعت اپنی طرف سے پڑھتے تھے، وہ سنن مؤکدہ چھوڑتے نہیں تھے کہ ہم یہ واقعات سن کر سنت مؤکدہ بھی چھوڑنے لگ جائیں اور پھر ان واقعات کو دلیل میں پیش کریں، تو پھر اسی کے مصداق بنیں گے انفن فی الماء استن فی السماء یا کلمۃ حق ارید بہ الباطل۔ بات صحیح ہے لیکن اس کا مطلب غلط لیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کی مصروفیت کیسی رہا کرتی تھی وہ دیکھیں کہ جو وقت رہتا ان کا یا تو علم میں گزرتا یا تو عبادت میں گزرتا۔ چنانچہ حافظ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا ہے، کن کے بارے میں؟ ابو بکر حازمی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ یہ امام ابو بکر حازمی بڑے محدثین میں گزرے ہیں۔ حافظ ذہبی نے ان کے بارے میں لکھا ہے الحافظ، الحجہ، الناقد، النسابہ، البارع جیسے القاب دیے ہیں۔ چنانچہ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کی زندگی صرف پوری کی پوری 38 سال کی عمر تھی۔ کتنی عمر؟ 38 سال، یعنی یوں سمجھیے کہ ہم جس عمر کو چھوڑ کر ابھی آگے بڑھے 29 میں 39 میں، اتنی عمر تھی ان کی۔ لیکن عالم کیا تھا؟ ایک مرتبہ شیخ بدیع رحمۃ اللہ علیہ کے قیام گاہ پر وہ مقیم تھے اور معمول بنا رکھا تھا کہ رات کا پورا وقت فجر تک لکھنے پڑھنے میں مشغول رہتے تھے۔ تو امام بدیع رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ بندہ رات بھر سوتا ہی نہیں ہے، لکھنے پڑھنے میں ہی مشغول ہے، تو اپنے نوکر کو بلا کے کہا کہ آج رات چراغ نہیں جلانا تھا، اور یہ بول دینا چراغ میں تیل ہی نہیں ہے، آج رات روشنی نہیں رہے گی، آپ جائیے سو جائیے آج، تاکہ آج تو بھی سو جائے۔ یعنی جس استاذ کے پاس مقیم ہے وہ استاذ شاگرد کے بارے میں چاہ رہا ہے کہ بندہ سو جائے، پوری رات لکھنے میں لگا ہے۔ تو جب خادم نے کہا کہ آج رات چراغ نہیں جلے گا، سونا پڑے گا، تو یہ گئے اور سیدھا وضو بنا کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اور جب رات کے آخری پہر میں جا کے دیکھا تو کھڑے ہوئے نوافل پڑھ رہے ہیں۔ تو یا تو علمی مشغلہ ہے یا تو عبادت کا مشغلہ ہے۔ جن کے اساتذہ چاہ رہے ہیں کہ بندہ سو جائے، ان کے شاگردوں کا عالم یہ تھا یا تو پڑھائی میں یا تو عبادت میں لگا کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسی توفیق دراصل ربانی ہدایت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے بندے منتخب ہوتے ہیں۔ یہ ان آیات کے مصداق ہوتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ہمیں کہاں ایسی چیزیں نصیب کہ بھئی آدمی تھوڑا پڑھا لے، تھوڑا لکھ لے تو پھر
نوافل کیا، فرائض کیا، عبادات کیا، توجہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ جائزہ لینا چاہیے اپنے علم کا، اپنی مصروفیات کا ان اکابر کی زندگی سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل اور ہدایت نصیب فرمائے۔